میڈیا ہمیشہ ہمارے تاجروں کی آواز بنتا ہے، اجمل بلوچ کی آواز بنتا ہے، ہر چھوٹے تاجر کی آواز بنتا ہے. کچے کے ڈاکو جو کام کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان والے جو کام کرتے ہیں، ایف بی آر کا محکمہ اس وقت وہی کام کر رہا ہے. کچے کا ڈاکو بھی آتا ہے، آگے تاجر کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور تاوان دے کے لے کے چھوڑ جاتا ہے. یہی ایف بی آر کا محکمہ آتا ہے، دکاندار کو پکڑتا ہے، اس کی شاپ سیل کرتا ہے، 5 لاکھ روپے اوپر سے 5 لاکھ روپے انڈر دا ٹیبل لیتا ہے اور رنگت کی دکان کھول جاتا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. پوائنٹ آف سیل چھوٹا دکاندار نہیں افورڈ کر سکتا. اس کا خرچہ، اس کو مینٹین کرنا چھوٹا دکاندار نہیں کر سکتا. لہذا انشاءاللہ تعالی اگر ہماری بات نہ سنی گئی، اس قانون کو نہ تبدیل کیا گیا، اس کو ریورس نہ کیا گیا، جیسے انجمن تاجران پاکستان کے صدر صاحب نے کہا 30 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اب 12 سے ہم نکلیں گے اور ایف بی آر کا گھیراؤ کریں گے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس کے آگے کا بھی لائحہ عمل ہم نے بنایا ہوا ہے. تھینک یو. راجہ صاحب آپ نہیں سوال لے لیتے، 2 منٹ لے لیتے. آپ تھوڑی تھوڑی بات کر لیں سارے. شہزاد کو بھی دیں. آنے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ٹھیک ہے، بول دیں. عزیز پریزیڈنٹ جناصر مرکز F7 مرکز. اجمل صاحب نے تو تقریباً ساری باتیں کر دی ہیں. میں صرف یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2 ماہ سے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے اسلام آباد میں، کیش لیس اکنامی. اس میں کریڈٹ کارڈ سے اور آن لائن پیمنٹ سے جو بھی پیمنٹ لے گا وہ ڈائریکٹ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں کیش لیس کس طرح کام ہو سکتی ہے جس میں آپ صرف یہ سوچیں کہ 30 ستمبر انکم ٹیکس کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اور 5 دفعہ ایف بی آر اس کی ڈیٹ بڑھاتا ہے کیونکہ ہم بجلی کے بل اور بچوں کی فیسوں کے چلان اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہر ماہ کی 15 تاریخ کو دکانداروں کے لیے بڑا مشکل ہے اور ورنہ 16 تاریخ سے 5000 روپیہ فائن سیل ٹیکس لگے گا اور 12 ماہ آپ نے پورے سال سیل ٹیکس رجسٹریشن ریٹرن جمع کروانی ہے. ایک شاپ پہ میکسیمم 1 سے 2 ملازم ہوتے ہیں، وہ یہ کام کریں گے یا ایک تیسرا ملازم 1.5-2 لاکھ روپے اگر رکھیں گے جو کمپیوٹر میں بیٹھ کے سارا دن بل انٹری کرے گا. 5000 روپے دیتے ہیں، یہ جا کے موبائلوں والے جا کے جی کور لیں، اس کا پروٹیکٹر لے آئیں بلو ایریا سے، پھر اس کی رسیدیں جمع کریں گے، اس کے لیے ایک پورا چارٹر اکاؤنٹ رکھیں گے. تو میرے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کو چلنے دیں اور اس ملک کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں پوائنٹ آف سیل کا، اور پوائنٹ آف سیل چھوٹے تاجروں پہ نہ لگائیں. یہ بڑے تاجروں پہ آپ نے لگایا ہے، ٹھیک ہے وہ مینج کر سکتے ہیں، ان کے پاس سٹاف ہوں گے حساب سے، مگر جو سنگل شاپ والے ہیں ان کے اوپر ہم 30 دسمبر کو بھرپور احتجاج کریں گے جا کے ایف بی آر کے سامنے، اور اگلا لائحہ عمل جو بھی اجمل بلوچ صاحب آپ طے کریں گے انشاءاللہ جناح صاحب آپ کے ساتھ کریں گے. تھینک یو. شہزاد اعلان کر دیا جی منگل کا، اور میں صرف حکومت وقت سے یہ کہوں گا کہ اسلام آباد کا تاجر اس وقت پریشان ہے. اتنی بڑی تعداد میں آج تک اسلام آباد کا تاجر پریس کلب نہیں آیا. واقعی یہ حقیقت میں کوئی پریشانی ہے تو آیا، لیکن ہمارے یہاں کے جو 3 نمائندے ہیں انہیں بھی پرواہ نہیں ہے، حکومت کو بھی پرواہ نہیں ہے. الیکشن جیتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی کہ ووٹ پہ عزت ہو. آج ایک عام شہری اور تاجر کی کوئی عزت نہیں ہے. اگر ہماری عزت نہیں ہے، ہمیں دکانوں سے باہر کر کے تالے لگا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اسے پارلیمنٹ سے باہر نکالیں گے اور وہاں پہ تالے لگائیں بھرپور طریقے سے احتجاج کرے گی. کامران ایک منٹ بس دے دیں. خیر کامران بات کریں جلدی سے، 2 باتیں کر دیں سر پلیز. میرے بھائی کہتے ہیں کہ جلسہ بنا دیا، جلسہ نے نہیں بنایا. یار بس بات تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ چھوٹے تاجروں کو بس ریلیف دے، نہیں ہے جس طرح ہمارے لیڈر جناب اجمل بلوچ صاحب نے اعلان کیا ہے، ہم پورے اسلام آباد کے تاجر ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ. والسلام. راجہ صاحب 2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے قائد اجمل بلوچ صاحب نے واضح کر دیا، میں بارکو جو انجمن تاجران ہے اس کے ہم 4 نمائندے یہاں پہ موجود ہیں. بارکو میں 7000 تاجر ہیں. اگر ایف بی آر نے یہ ظلم اور زیادتی بند نہ کی تو اجمل بلوچ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے شانہ پہ شانہ کھڑے ہوں گے، اور جتنے تاجر بلوچ صاحب کہیں گے ہم ایف بی آر کا گھیراؤ کرنے کے لیے لے کے آئیں گے. بہت شکریہ. نہیں جائے گا ان کو جگہ دے دینا. پھر آپ 1 منٹ جی
تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں ذرا, وہ میڈیا کو ایشو ہوتا ہے. بات کر. بسمillahirrahmanirrahim. جناب ابرار الحق میرا نام ہے, کمپیوٹر ہارڈ ویئر ایسوسیشن آف پاکستان کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. آج جو تاجروں کا اتحاد ہمیں اس پریس کلب میں اسلام آباد کے نظر آ رہا ہے, یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آج کا تاجر بہت زیادہ پریشان ہے. تاجر ایف پی آر کے مظالم بھی سہ رہا ہے, اسلام آباد کا تاجر خاص طور پہ سی ڈی اے کے مظالم بھی سہ رہا ہے. اسلام آباد کے تاجر کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور ان کی پوری ٹیمیں انوائرمنٹ کے نام پر بھی آ کے ہمارے تاجروں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتی ہیں. کون ہے آج جو تاجروں کے حقوق کا تحفظ کرے گا؟ یہ ادارے جتنے بنے ہوئے ہیں, یہ منسٹریز جتنی بنی ہوئی ہیں, یہ ہمارے سہولت پیدا کرنے کے لیے بنی ہوئی ہیں. کمپیوٹر ہارڈ ویئر ایسوسیشن پورے پاکستان میں, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, فیصل آباد میں, ملتان میں تاجر برادری کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کھڑی ہوئی ہے. ہم ہر سٹیپ تک جائیں گے. اور یہ جو ظلم ہے کاروبار کو روکنے کا, آج بلو ایریا میں 4 دن سے بجلی نہیں ہے, کیا کاروبار کریں گے ہم؟ بجلی کے بل کیسے پورے کریں گے, اور ہم ٹیکس کے پیسے کہاں سے پورے کریں گے؟ آپ ہمیں کاروبار ہی نہیں کرنے دے رہے. خدارا اسلام آباد کے ایم این اے سے بھی میری اپیل ہے, اسلام آباد کے باقی جو کرتے دھرتے لوگ ہیں سارے, یہ شہر اقتدار ہے, وزیر اعظم سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اسلام آباد کے تاجروں کو اتنا دیوار کے ساتھ مت لگائیں کہ ہم لوگ کاروبار اپنے بند کر کے آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. ہمیں سانس لینے کا موقع دیا جائے, ہمیں کاروبار کرنے کا موقع. اوکے. اس میں ایک بات چھوٹی سی کرنا چاہوں گا. یہ جو واپڈا ہے, یہ جو کمپنیاں بنی ہوئی, آئی ایس کو, لیسکو, ٹیسکو, یسکو, ان کے لیے بھی میں گزارش کروں, وزیر پاور توانائی ہمارے لغاری صاحب ہیں شاید, میں ان سے مخاطب ہوں. اویس لغاری صاحب, تمام ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر ایس ڈی اوز اور پرائیویٹ مل کر تاجروں کو لوٹ رہے ہیں. وہ ٹرانسفارمر 50,000 میں ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کو 6 لاکھ میں ٹھیک کیا جاتا ہے. میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے تاجروں کے ساتھ پورے ملک میں. اس کو روکا جائے, نہیں تو ہم اگلا احتجاج آئی ایس کو خلاف کریں گے ادھر اسلام آباد میں. جی آپ سوال کریں. ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے منشن کی کہ اس کو نہ چاہتے ہوئے اپنے بیوروکریٹس کے اثاثے سے بھی پبلک کرنے پڑ رہے ہیں. جی تو آپ کی بات وہ کیسے مانیں گی اس حوالے سے؟ اور دوسرا, ڈاکیومنٹیشن کے آپ خلاف کیوں ہیں؟ پھر متبادل کیا ہے اس کا؟ اس لیے خلاف ہیں کہ وہ جو کہتا ہے, وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کو آئی ایم ایف کہتے ہیں, وہ کہتا ہے 5,000 ارب یہ بڑے چوری کر لیتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں بھائی مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو, یہ چوری کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جو قرض دیتا ہے, اور بھائی 8-8 کروڑ کی گاڑیوں میں یہ ہیں, ایک نہیں ہے, 6 ہیں ان کے پاس. کسی ایم این اے کو لے لیں, کسی ایم پی اے کو لے لیں, کسی سینیٹر کو لے لیں, کسی وزیر مشیر کو لے لیں, پورے ملک میں 10-10 کروڑ کی گاڑیاں, 50-50 کروڑ کے بنگلے ہیں. یہ کدھر سے آئے ہیں؟ وہ جو 5,000 ارب ہر سال چوری ہوتا ہے, وہ سڑکوں کا کمیشن ہے, وہ پلوں کا کمیشن ہے, وہ بلڈنگوں کا کمیشن ہے, وہ انڈر پاس کا کمیشن ہے, اوور ہیڈ کا کمیشن ہے. ادھر سے یہ سارا کچھ آتا ہے اور ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے. تمام اس وقت افسران ہمیں جیبیں ہماری کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہوں, آئی ایم ایف سچ بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اثاثے, اور بھائی آج تک کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اب میں نے 5 لاکھ روپے کی رشوت ایف پی آر کے طرف چور سے جیب سے نکال کے واپس لی ہے, اس کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا انہوں نے؟ اس کو کیوں نہیں نوکری سے نکالا ہے؟ تاجر کو تو جرمانہ ہو جاتا ہے, اس کو بھی تو جرمانہ ہونا چاہیے نا کہ تو نے رشوت کیوں لی تھی. اور سب کو پتہ ہے, یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں, کہ ہر جگہ کرپشن کا بازار لگا ہوا ہے. جی اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فائلر اور نان فائلر کا کنسیپٹ آیا تھا کہ ایک عام آدمی اپنے ایسٹ کو حکومت پاکستان کے سامنے ڈکلیئر کرتے ہیں بطور فائلر, تو تاجروں کو اتنے زیادہ تحفظات کیوں؟ اگر یہ ڈیوائس لگائی جاتی ہے تو ان کی اپروکسیمیٹلی جو انکم ہے وہی ڈیجیٹلائز ہونے جا رہی ہے, تحفظات کیوں ہیں؟ اور اگر آپ نے مختلف مقامات پر چور کا بھی کہا ہے کہ ہم چوروں کے سامنے یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, یہ بھی کلیئر کر دیں آپ چور کیا ہے, کس کو رہے ہیں, تو پھر اتنے زیادہ آپ وہ احتجاج پر کیوں وہ اپنا چور کا لفظ تو آئی ایم ایف نے کہا ہے نا, میں تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے نا. جو قرضہ دیتا ہے وہ کہتا ہے چوری کر رہے ہیں, تو میرا بھی رائٹ بنتا ہے میں بھی کہوں. اور بھائی جب اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ 5,000 ارب چوری ہو جاتا ہے, کون کرتا ہے نا, آپ مجھے بتائیں کون کرتا ہے؟ ایک یار 300 چھوڑ دیتے ہیں, 300 کی رعایت کر دیتے ہیں, 5,000 ارب ہم پوچھ رہے تھے نا. یہ ان 4 سالوں کا 20,000 ارب بنتا ہے. ایک سیکنڈ ہے. اگلی بات جو آپ کر رہے ہیں ذرا غور سے سنیں. یہ جو پوائنٹ آف سیل کی بات اس لیے کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں.
جب پوائنٹ آف سیل کسی دکاندار پہ لگاتے ہیں، وہ جو لگانے والا ہے اور آگے پرال کا بندہ جہاں پہ سارے افسروں کے بچے بیٹھے ہیں پرال میں 10-10 لاکھ 8-8 لاکھ 5-5 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں کمپیوٹروں پہ بیٹھ کے. ہمارے بچے کو تو 50,000 کی نوکری نہیں ملتی ہے. بتائیں نا کوئی. ان افسروں کے بچے بڑوں کے بچے پرال میں بیٹھے ہوئے. آپ جا کر کیمرہ لے کے چلے جائیں، نیچے اترے تو پوچھیں کس افسر کا بچہ ہے. اس ملک کے ساتھ یہی ظلم ہے. ہمارا پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے، ایک یہاں چوری ہو رہا ہے، ایک جب وہ آتا ہے لگاتا ہے وہ پیسے لیتا ہے. بجلی بند ہو جائے وہ کہتا ہے 5 لاکھ جرمانہ ہے. نیٹ بند ہو جائے، اس ملک میں کب بجلی 4 دن سے بجلی نہیں ہے، 4 دن سے جب بجلی نہیں ہے پوائنٹ آف سیل بند ہوگا، وہ کہے گا تیرے اوپر 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. تیرا نیٹ بند ہو گیا 5 لاکھ جرمانہ ہے. ایف بی آر کا وہ جو پرال کا چور ہے وہ جان کے بند کر دے پھر بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. بھائی ہم مخلص نہیں ہے نا. دنیا میں سسٹم لگا ہوا ہے تو دنیا اس طرح نہیں کرتی ہے جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس پر یہ بوجھ مت ڈالو. میں دعویٰ کرتا ہوں ادھر کہ جو 50,000 ٹیکس دے رہا ہے، انکم ٹیکس دے رہا ہے، میں اسے لاکھ روپے دلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن چوروں سے ہمیں دور کر دے. اور اس کی ایک مثال دے دوں. شوکت عزیز نے، میری پھوپھی کا بیٹا نہیں تھا، شوکت عزیز نے اس محکمہ کو ہم سے دور کر دیا تھا کہ محکمے کا کوئی آدمی کسی کی پریمیسز میں نہیں جا سکتا. لیکن کیا ہوا تھا؟ ہم نے کہا ہم 10% بڑھا کر جمع کرائیں گے ہر سال، تو ہر سال 3 گنا زیادہ ٹیکس آتا تھا. اصل میں جب اب چوری ہو رہی ہے تو ٹیکس ادھر جاتا ہی نہیں ہے. پوائنٹ آف سیل آدھا ادھر جاتا ہے اور آدھا ادھر جاتا ہے. دوسری بات، جب بابو ہمیں رکھنا پڑے گا تو 40,000 یا 30,000 روپے پر منتھ پہ ہمیں کوئی پڑھا لکھا مل سکتا ہے؟ وہ سال کا 4-5 لاکھ روپے بوجھ بنے گا. اور یار ہم سے 100 لاکھ روپے ٹیکس لے لو لیکن ہمیں مصیبت میں مت ڈالو. اصل مسئلہ یہ ہے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. پورے پاکستان میں لٹریسی، اور تاجروں میں جو اسکول نہیں جاتا ہے وہ دکان کھولتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے یہ چیزیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں، ہم یہ ٹیکنیکل زبان نہیں سمجھ سکتے، اس لیے رونا ہے. انہوں نے پرومس کیا تھا کہ جن کے پاس بابو ہوگا، بابو برانڈ کے پاس ہے، بابو چین کے پاس ہے، بابو سپر سٹور کے پاس ہے، بابو کیش اینڈ کیری کے پاس ہے، تو لگائیں نا. لگی ہوئی ہے وہاں پہ، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اب جو لگانے آئے گا اٹھا کے باہر پھینکیں گے. جی FBR کے اعلیٰ حکام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں بلیک میل کرتی ہیں، یہ خود بڑے بلیک میلر ہیں. تاجر کافی انہوں نے شہروں کے کچھ لوگوں کے بھی نام لیے ہیں، تو یہ ہمیں بلیک میلر. ہم تو تاجروں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں لیکن ان بلیک میلروں سے نہیں کریں گے. کب ہم نے بلیک میلنگ کیا مجھے بتائیں نا آپ. اور کون سی ہم نے ان کی بھینس چرا لی ہے؟ کون سی بلیک میل؟ تو یہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ یہ نوٹس دیتے ہیں پھر کہتے ہیں 20 لاکھ جرمانہ ہے، اور 20 لاکھ جرمانے میں سے 10 جیب میں ڈالتے ہیں. یہ بلیک میلنگ ہے. بلیک میلنگ تاجر کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ قانون ادھر نافذ کریں اس ملک کے مطابق. اس ملک کے مطابق جتنے ہم پڑھے لکھے ہیں، جتنے ہم تجربہ کار ہیں، جتنے ہم ٹیکنیکل زبان سمجھتے ہیں، اس کے حساب سے ہمارے اوپر ٹیکس لگائیں. IMF کے لوگوں سے بھی میں نے بات کی ہے کہ آپ جب قانون بنانے لگتے ہیں، ادھر شرط رکھنے لگتے ہیں، تو کم از کم برطانیہ کی شرط ہم پہ نہ رکھا کریں. امریکہ پہ جو شرط لگاتے ہیں وہ ہم پہ نہ رکھا کریں کہ ہم تو 5,000 ارب چوری کر لیتے ہیں. ہم پہ وہ شرط رکھیں جو چوروں والی شرط ہوتی ہے. برائے مہربانی ان سے ہمیں چوروں کو ہم سے ہٹائیں. پھر مجھے ہنسی آتی ہے. اور بھائی میرا چیلنج ہے FBR کا کوئی آدمی باہر کھڑے ہو کے میرے ساتھ، میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں زندگی میں حرام نہیں کھایا ہے، میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے. مجھے کوئی FBR کا بندہ آ کر کھڑے ہو کر کہے کہ میں حرام نہیں کھاتا ہوں. اور بھائی ان کے اثاثے چیک کرو. ہم نیب بھی بناتے ہیں، اور نیب کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہے تو نے کروڑ روپے چوری کیا ہے، تو 75 لاکھ ہمیں دے دے، 25 لاکھ جیب میں رکھ لے. اور یار جو کرپٹ آدمی ہو، دیکھیں سنگاپور کیوں آگے چلا گیا؟ نہ تیل ہے، نہ زمین ہے، نہ پانی ہے. اور سنگاپور دنیا میں سب سے آگے کیوں چلا گیا؟ وہ کرپٹ آدمی کو سزا دیتا ہے. چائنا کیوں پورے ملک پہ دنیا پہ چھا گیا ہے؟ وہ کرپٹ آدمی کے سر میں گولی مارتا ہے، اس کے پیسے بھی اس کے خاندان سے لیتا ہے. بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی حل نہیں ہے اس ملک میں جب تک کوئی مجاہد، کوئی ایسا ہمارا بڑا کوئی ذہنی طور پہ تیار ہو جائے اور کرپشن پہ سزائے موت کا بل رکھے، پاس کرے اور سر میں گولی مارے کرپٹ آدمی کو. یہ ملک دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے، ہمارا قرضہ مہینوں میں اتر سکتا ہے. جی سر ہم نے دے دیا، پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں. ہم 30 دسمبر بروز منگل
صبح 11 بجے پورا اسلام آباد کا تاجر اپارا سے ایف بی آر کا گھیراؤ کرے گا. ہم ایف بی آر کے ان چوروں کو روکیں گے کہ آپ اپنی چوری روکیں. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. باہر